الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو گے، او تخفوہ یا چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے بخشے گا اور جسے چاہے عذاب کرے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور اس کی پہلی آیت مبارکہ۔ یہ آیت مبارکہ اور بعد میں آنے والی آیات عقیدہ توحید کے حوالے سے بڑا واضح پیغام ہے، اور اس کی مناسبت سورہ بقرہ کے شروع سے بھی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے ساتھ ایمانیات کی بات کی تھی۔ اب آخر میں بھی اللہ تعالیٰ ایمانیات کا ہی تذکرہ فرما رہے ہیں، یعنی پوری سورہ مبارکہ میں جتنے بھی واقعات آئے یا اس سورہ مبارکہ میں عقائد کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہوئی، یا اس سورہ مبارکہ میں جتنے بھی معاشرتی معاشی پہلوؤں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی، اب اس ساری باتوں کو سمیٹ کر ایمانیات پہ ختم کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی ملکیت تامہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں پر ایک بات، کوئی بھی چیز جب کسی کے ساتھ خاص ہوتی ہے تو اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز جب کسی کے ساتھ خاص ہو جائے تو اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ وہ بنانے والا وہ بندہ ہے۔ جیسے میں مثال دے سکتا ہوں، ریڈیو مارکونی نے بنایا تو آج تک اس کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری صورت کہ وہ چیز اس کی ملکیت میں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے گھروں کے باہر تختیاں لگی ہوئی ہیں، یہ فلاں کا گھر ہے، اس گھر کا نمبر یہ ہے، یہ ملکیت ہے اس کی، لہذا اس کے ساتھ وہ کیا ہو گئی؟ خاص ہو گئی۔ تیسری، اس چیز کے ساتھ اس کی خاصیت ہونے کی وجہ اس کا اس میں تصرف ہونا۔ کیا مطلب؟ بنائی بھی اس نے نہیں، مالک بھی وہ اس کا نہیں، لیکن اس کو اس کے اختیار ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس کی مثال آسان سی کہ جیسے کرائے کے مکان میں رہنا، بنایا بھی اس نے نہیں، ملکیت بھی اس کی نہیں، لیکن اس کے تصرف میں ہے، اس کے استعمال میں ہے۔ تو کسی بھی چیز کے ساتھ کسی کا مخصوص ہو جانا، اس کے ساتھ خاص ہو جانا، پہلے ہو سکتا ہے کہ اس کا سانے وہ ہو، بنانے والا وہ ہو سکتا ہے کہ ملکیت اس کی ہو اس لیے اس کے ساتھ خاص ہے، یا اس کے تصرف میں ہے، اس کے استعمال میں ہے۔ اب بات رہی اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت، یہ جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ پوری کائنات میں اگر تمام کی تمام یہ خوبیاں کسی میں پائی جاتی ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات میں جمع ہے۔ بنانے والا بھی اللہ، مالک بھی اللہ، اور اس کو اپنے اختیار سے تصرف بھی اللہ کا۔ ورنہ آپ اس میں اگر مزید تفصیلات میں جائیں، بعض اوقات چیز کسی کی ملکیت تو ہوتی ہے لیکن وہ تصرف نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ کسی نے اس کی جگہ پہ قبضہ کر لیا، چلو
آج کی بڑی آسان سی مثال، ملکیت تو میری ہے چینی کی، تصرف نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ذیابطیس ہے۔ ملکیت میری ہے، سامنے بھی پڑی ہوئی ہے، میں نہیں اس کو ڈالتا چائے میں، کیوں؟ تصرف کا اختیار نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ بنانے والے ہوتے ہیں لیکن آپ بنا کے آگے کسی کو دے دیتے ہیں، ملکیت آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک ذات وحدہ لا شریک ایسی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بنانے والا بھی وہ، مالک بھی وہ، اور وہ تصرف بھی کرنے والا۔ یہ اختیار، یہ خصوصیت تینوں چیزوں میں کمال درجے کی کسی میں نہیں ہے، اگر کسی میں ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات میں ہے۔ اسی کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں۔ پیچھے آپ غور کریں، پیچھے ہم نے مسائل پڑھے صدقات کے، ہم نے پیچھے مسائل پڑھے سود والے، پھر ہم نے مسائل پڑھے دین کے، قرض کے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم سب کچھ کرو لیکن نتیجہ کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تب بھی سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تم صدقات دیتے ہو کس کے دیے ہوئے مال سے؟ اللہ کے دیے ہوئے مال سے۔ تم نے سودی معاملات کیے کس کے دیے ہوئے مال سے گڑبڑ کر رہے ہو سود لے کے؟ اللہ کے دیے ہوئے مال میں۔ تم نے پیچھے قرضہ بھی دیا، اپنی ملکیت ثابت کر کے وہ لکھت پڑھت بھی کی، لیکن تم بھی اس کے وقتی مالک ہو۔ تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، پیچھے سے بٹوارا شروع ہو جائے گا۔ اصل ملکیت کس کی ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پہلی بات۔ دوسری آیت، دوسری بات، اسی آیت کا دوسرا حصہ، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، ارادہ ہی کیا ہے برے کام کا لیکن ابھی اس نے اس کو عمل میں نہیں لایا۔ پکڑ کیسی؟ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے، تو پھر اس کی وضاحت اس طرح سے کی گئی، غیر ارادی گناہ، بندہ ایسے ہی غیر ارادی طور پہ کوئی گناہ کا ارادہ کر دیتا ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں۔ جب مزمم ارادہ ہو، پختہ ہو، پکا ارادہ ہو کہ میں نے ابھی اٹھ کے یہ برا کام کرنا ہے، اور میرا اللہ ہمارے دل کی اور ہمارے ارادوں کی وہاں طے تک بھی پہنچا ہوا ہے کہ اللہ اس کا بھی تم سے محاسبہ کرے گا۔ لیکن آگے اللہ نے پھر ارشاد فرما دیا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ ہی کا اختیار ہے، یہ اللہ سے کوئی اختیار نہیں چھین سکتا۔ جس کو چاہے وہ معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے دے۔ یہ یاد رکھے بات، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ جس کو چاہے اگر معاف کرتا ہے وہ بھی اس کے عدل کے ہی تقاضے ہوں گے، وہ پورا عدل کرے گا، اور اگر کسی کو سزا دے گا وہ بھی اس کے عدل کے ہی تقاضے ہوں گے۔ انسان کا کسی طور پر بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ فَيَغْفِرُ، جسے چاہے معاف کر دے، اور وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے وہ عذاب میں دے، عذاب مبتلا کر دے، اس سے حساب لے لے، اس کی پکڑ کر لے۔ کیوں؟ نتیجہ اللہ نے خود بیان کر دیا، اللہ کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں۔ میں ایک اور میرے ذہن میں مثال آ گئی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں اٹھائی ہیں، اور اکثر قسمیں، اکثر کیا میں کہتا ہوں 95% قسمیں اللہ نے مخلوق کی اٹھائی، اور ہم سب کو منع ہے۔ ہم اللہ کی صفات کے علاوہ کوئی دوسری قسم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے خود اٹھا لی۔ اللہ اس ضابطے اور قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ جو بھی کرے، اللہ کیونکہ ایک ذات ایسی ہے جو تمام قوانین و ضوابط سے آزاد ہے، اور ہمارے پہ پابندیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو پکڑ لے۔ بخشنے پہ آئے تو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے، چھوٹی سی وجہ بنا کر۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ، اور اگر پکڑ پہ آئے تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پکڑ کر لے اور بندے کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اللہ سے اس کا فضل رحمت مانگنی چاہیے۔ اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ آسانی کا اور سہولت کا معاملہ کرے۔ آج کے لیے ایک آیت مبارکہ، انشاءاللہ اتوار کو باقاعدہ اس کا آخری درس 2 آیتوں کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورہ بقرہ ختم کریں گے۔ آپ تمام لوگ جو تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں درس قرآن کو، امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اتوار کو اپنی دیگر کھیل کی مصروفیت چھوڑ کے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.